أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پچھلی ویڈیو میں یہ پڑھ چکے تھے کہ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل کی تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرے۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا، لیکن ابلیس جو شیطان تھا اس نے سجدہ کرنے سے انکار کی۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے، اسجدوا سجدہ کرو، لِآدم آدم علیہ السلام کی طرف، فسجدوا پس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، چونکہ فرشتوں کے اندر اللہ رب العزت نے یہ چیز ہی نہیں رکھی کہ وہ نافرمانی کر سکے۔ انہوں نے سرب سجود ہو کے اللہ کا حکم بجا لایا اور آدم علیہ السلام کی عزت و تکریم کو تسلیم کر کے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس جو تھا، ابلیس نے انکار کیا۔ الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ ابا، اس نے انکار کیا۔ ابا کے معنی اس نے انکار کیا۔ جیسے ایک حدیث میں بھی آتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتا ہے، کل امتی یدخلون الجنت، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری سارے امتی جنت میں جائیں گے الا من ابا، مگر وہ نہیں جائیں گے جنہوں نے انکار کیا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن ابا، وہ جو انکار کریں گے وہ کون ہوں گے جو جنت میں جانے سے انکار کرے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری تابعداری کی وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی تحقیق اس نے انکار کیا۔ تو ابلیس نے بھی اللہ رب العزت کے حکم کا نافرمانی کیا، تو ابا، اس نے انکار کیا۔ اور انکار کیوں کیا؟ واستکبر، اور وہ اس نے تکبر کیا۔ ابلیس تکبر میں آ گیا اور تکبر کیا۔ تکبر کیوں کیا؟ دوسری آیت میں، دوسری صورت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، شیطان اور اللہ رب العزت کا مکمل مکالمہ انشاءاللہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ جب اللہ رب العزت نے ابلیس اور فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، تو سجدہ تو فرشتوں نے کیا لیکن ابلیس نے انکار کیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ابلیس، تجھے کس چیز نے منع کی؟ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ابلیس، اے شیطان، اے ابلیس، ما منعک، وہ کون سی چیز ہے جس نے تمہیں منع کیا، ان تسجد لما خلقت بیدی، اس سے بڑی بات کون سی ہوگی؟ ابلیس بے وقوف تھا، ابلیس کم عقل تھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے کو پہلے اپنے آپ سے بنایا، اپنے ہاتھ سے بنایا، اور پھر خود بذات خود اپنے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے مجسمے میں روح پھونکی۔ اس سے بڑی تکریم کیا ہوگی؟ اس سے بڑی تعظیم کیا ہوگی؟ اس سے بڑی کوئی عزت کیا ہوگا؟ لیکن چونکہ ابلیس تکبر میں آیا تھا، آپ نے دنیا میں بھی دیکھا ہوگا، جب تکبر جس انسان کے اوپر حاوی ہو جائے تو اس انسان کا ذہن مفلوج ہو جاتا ہے، اس کا ذہن کام کرنا ختم کر دیتا ہے، اس کا ذہن بند ہو جاتا ہے، سوچ نہیں سکتا۔
کچھ دیکھ نہیں سکتا۔ حالانکہ ایک دنیاوی بات ہے کہ ابھی آنکھ تو دیکھ سکتی ہے، آنکھ کا کام ہے دیکھنا، لیکن آنکھ بھی تب دیکھ سکتی ہے کہ جب اللہ رب العزت نے اس کو دیکھنے والے آلات بنائے، یعنی دن کو دیکھ سکتی، رات کو اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتی۔ اور آنکھ کو دیکھنے کے لیے سورج، چاند یا کسی اور روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر سورج نہ ہو، چاند نہ ہو، کوئی اور روشنی نہ ہو تو اندھیرے میں یہی دیکھنے والی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ اسی طرح درست طور پر سوچنے کے لیے عقل کو بھی وحی کی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ عقل تب سوچ سکتی ہے، وہ ذہن تب سوچ سکتی ہے کہ اس کو وحی کی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ وحی جو انبیاء علیہ السلام کے اوپر نازل ہوا کرتی تھی، اس وحی کے برکات آج تک دنیا میں زندہ و تابندہ ہے، اور قیامت تک نبی علیہ السلام کے اوپر جو وحی آتی تھی اس کے برکات رہیں گے، اور انہی برکات، انہی وحی کی برکات کی وجہ سے انسانی ذہن یہ سوچ سکتا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے کیا حکم دیتا ہے۔ اور صحیح طریقے سے سوچنا عقل کا کام نہیں، بلکہ عقل کو ضرورت ہے وحی کی روشنی کا۔ تو شیطان اس میں آیا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھا، خود ہی ایک بے وقوفی اور کم عقلی کی نشانی ہے شیطان۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تمہیں کس چیز نے منع کیا؟ ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ تم اس چیز کو سجدہ کرو جو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ استکبرتا، کیا تو نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا؟ ام کنت من العالین، یا تم واقعی بڑے ہو؟ تو شیطان نے کیا بتایا؟ شیطان نے کہا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے اس لیے بہتر ہوں کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ شیطان ذلیل نے جواب دیا اللہ رب العزت کو کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، مجھے تم نے نار یعنی آگ سے بنایا، وخلقتہ من طین، اور تو نے اس کو انسان کو جو ہے وہ مٹی سے بنایا۔ ابلیس جو تھا، ابلیس شیطان جو تھا، اس کا اصلی نام عزازیل تھا، اور یہ لوگ کہتے ہیں فرشتوں کا استاذ تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، فرشتوں کا استاذ نہیں تھا، فرشتوں کو استاذ کی ضرورت نہیں ہے، اور نہیں فرشتوں کو شیطان سمجھا سکتا تھا۔ ان کی سوچ الگ، ان کی تخلیق الگ، ان کا پورا سسٹم الگ۔ شیطان یہ تھا کہ وہ فرشتوں کو دیکھتا تھا کہ فرشتے پورا دن، پوری رات جو سجدے میں ہیں وہ سجدے میں ہیں، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہیں۔ پوری زندگی یعنی جب سے شیطان پیدا ہوا وہ دیکھتا رہا کہ فرشتے اللہ رب العزت کے حکم سے اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول ہے، تو شیطان نے بھی عبادت شروع کیا، اور وہ بھی ان سے نقل کیا تھا، ان کا نقل کر کے شیطان نے عبادت شروع کیا، اور وہ عبادت وہ اتنا بڑھتا گیا کہ شیطان کو اللہ کی طرف سے یہ جو دنیاوی آسمان ہے، جو ہمیں آسمان نظر آ رہا ہے، اس آسمان کے فرشتوں کا رئیس بنا لیا۔ وہ رئیس تھا اس آسمان کے فرشتوں کا، آپ ایک بڑا سمجھے، جو ان کا بڑا اللہ رب العزت نے بنا لی، لیکن استاد نہیں تھا، یہ خیال رہے۔ وہ احادیث جو لوگ بیان کر رہے ہیں وہ ضعیف احادیث ہے، اس میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے کہ فرشتوں کا استاذ تھا۔ وہ اسرائیلی احادیث ہے، اس میں کوئی صحیح حدیث نہیں۔ تو فرشتوں کو دیکھ کر اس نے اپنا عبادت تو شروع کیا تھا، لیکن چونکہ اللہ کو اس کی اصل کا پتہ تھا، تو اس کی اصل کو فرشتوں کے سامنے لانا مقصود تھا، اس کی اصل کو انسان کے سامنے لانا مقصود تھا۔ تو اس لیے اللہ کریم نے حکم دیا شیطان کو بھی اور فرشتوں کو بھی کہ اسجدو، سجدہ کرو۔ تو شیطان نے انکار کیا، اور انکار کے جواب میں یہ بتایا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ کیسے بہتر ہوں؟ مجھے نار سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، اور اس کو مٹی سے بنایا۔ بے وقوف اتنا تھا کہ آگ کس طرح مٹی سے بہترین ہو سکتی ہے۔ آگ اور مٹی کا اگر موازنہ کیا جائے تو آگ کی مزاج ہے تباہ کرنا، جلانا، فساد برپا کرنا، جبکہ مٹی کا مزاج ہے ہر ایک چیز کو اثر نو پیدا کرنا۔ مٹی ہی تو تمام جانداروں کی خوراک پورا کرتا ہے، ضروریات پورا کرتا ہے۔ آگ تو وہ جو جاندار کے پاس ضروریات ہوتے ہیں، خوراک ہوتا ہے، وہ بھی اگر آگ کے ہاتھ لگ جائے تو وہ اس کو بھی جلا لیتا ہے۔ آگ میں آپ دانہ پھینکے تو وہ ختم ہو جاتا ہے، جبکہ مٹی میں ایک دانہ پھینکے
تو وہ اس کو 10 گنا بلکہ 10 گنا سے بھی زیادہ بڑا چڑھا کے واپس کر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آگ کو شیطان سے اور آگ کو اللہ رب العزت نے مٹی سے کمتر بنایا۔ مٹی آگ سے بہتر تھی، آدم علیہ السلام کی تخلیق جنات سے بہتر تھی، شیطان سے بہتر تھی، لیکن شیطان تکبر میں آیا اور اللہ رب العزت کا حکم نہ مانا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنمی بن گیا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔